سب کے باوجود آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت امریکہ یہاں پھنس گیا ہے؟ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم آیت اللہ خامنائی کو ایلیمنیٹ کریں گے، ایران کی سڑکوں پر لوگ نکل آئیں گے، عوام نکلیں گے اور ایک رجیم چینج ہو جائے گا، موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ ٹوپل ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ اب وہ لگتا یہ ہے کہ ایک طرف تو ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ مزید بڑھ بھی سکتی ہے، ہمیں اپنے ٹروپس کو گراؤنڈ پہ اتارنا بھی پڑ سکتا ہے، اور ساتھ ہی امریکن سیکٹری آف وار اور ان کے ساتھ ان کے جو چیف ہیں ڈیفنس فورسز کے، وہ آخری کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر جانی نقصان کا اندیشہ ہے جو بڑھ سکتا ہے۔ اب وہ رات کو نمبر 4 تھا، آج 6 ہو گیا ہے، شاید اب سے 2-4 گھنٹے میں مزید امریکن فوجیوں کی ڈیتھ کا نمبر بڑھ جائے۔ تو یہ پھر مس کیلکولیٹ کر گئے ہیں کہ ایران اتنا ٹائم گین کرنے کے باوجود کہ ایران کی تیاری کیا تھی اور ایران کے پاس کیا کیا اسٹریٹجی موجود تھی جس پہ وہ جنگ لڑنے جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ملٹری وارفیئر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مس کیلکولیشن تھی پہلے دن لیڈر کو ایلیمنیٹ کرنا، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ جو ان کا پہلے دن لیڈر کو ایلیمنیٹ کرنے کا ان کا یہ کانفیڈنس تھا، یہ ایک سیلف ایشورنس تھی ان کو کہ لوگ شاید اتنے تنگ ہوئے ہیں اور یہ اتنے سیچوریٹ ہوئے ہیں کہ وہ تیار ہیں، صرف ہم نے لیڈرشپ ایلیمنیٹ کرنی ہے، ایک ویکیوم کریٹ کرنا ہے۔ لیڈرشپ ذہن میں رکھیے کہ ایک نہیں تھا، 40 لوگ تھے، تو لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنا ہے۔ جو ہی یہ وائپ آؤٹ ہم کریں گے تو یہ لوگ شاید سڑکوں پہ کھڑے ہیں، وہ صدارتی محل میں پہنچ جائیں گے، وہ آیت اللہ کا گھر پہ قبضہ کر لیں گے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو میرا خیال ہے وہ ان کی پارٹ آف اسٹریٹجی تھا۔ عام طور پہ جتنی جنگیں میں نے پڑھی ہیں، لیڈر کو ایلیمنیٹ نہیں کیا جاتا، پہلے بالکل نہیں کیا جاتا، وہ لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے۔ وہ لیڈر کو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہی تو لیڈر ہوتا ہے جس نے سرنڈر کرنا ہوتا ہے، کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، آپ کو بینیفٹ دینا ہوتا ہے۔ اس لیڈر ہی کی تو ول ٹو فائٹ آپ ختم کرتے ہیں۔ لیڈر کی جب آپ ول ٹو فائٹ ختم کرتے ہیں تو وہ ڈومینو افیکٹ ہوتا ہے۔ ڈومینو افیکٹ یہی ہے کہ وہ ایک اینٹیں کھڑی کر دیں، ایک اینٹ کو دھکا مارے، ساری اینٹیں گرتی ہیں۔ تو ڈومینو افیکٹ تو لیڈر سے شروع ہونا ہوتا ہے، یعنی آپ نے لیڈر کو ڈس اپوائنٹ کر دیا، مایوس کر دیا، اس کی امید ختم کر دی لڑنے کی، تو باقی ریسٹ از ہسٹری دین آپ کے لیے۔ تو جس دن لیڈر کو آپ ایلیمنیٹ کرنے کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ سب کچھ تیار ہے، صرف یہی ایک ہرڈل ہے، اس کو کیا تو سب کچھ ہماری فیور میں ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہو سکا۔ سو یہاں پہ امریکن اسٹریٹجی اور اسرائیل اسٹریٹجی وہ فیل ہو گئی یہاں پہ۔ میرا ماننا ہے یہ جو سٹارٹ ہے یہ فالٹی سٹارٹ ہے۔ اگر انہوں نے یہ کیا، اور کیوں نہیں کیا، نظر آ رہا ہے کہ لیڈر کو ایلیمنیٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس کو ہٹائیں گے، ایک نیچرل ویکیوم 40 لوگوں کو اکٹھا دنیا سے ہٹا دیں گے، پردے میں کر دیں گے، اچانک لوگ آئیں گے اور آلموسٹ قبضہ ہو جائے گا اسٹریٹس پہ اور ہم سیلیبریشن شروع کریں گے۔ آیت اللہ خامنائی کو ایلیمنیٹ کرنے کے بعد ان کی جتنی وہ کابینہ تھی، وہ 40 لوگ جو ایک اس کمپاؤنڈ میں یا آفس میں موجود تھے، اس کے بعد جو ایرانی فارن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اب ایک ایسے میکانزم پر جا رہے ہیں جسے وہ ڈی سینٹرلائزڈ موزیک ڈیفنس کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ ایک انگلش ٹرم ہے جس میں مجھے سمجھ تو یہ آتا ہے اور میری آڈینس کو بھی کہ یہ کوئی ایک اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے وہ امریکہ اور اسرائیل کو اٹیک کریں گے، لیکن یہ ہوتی کیا ہے؟ میں آپ سے ایز اے اسٹوڈنٹ یہ سمجھنا چاہتا ہوں اور اپنے آڈینس کے لیے بھی کہ ڈی سینٹرلائزڈ موزیک ڈیفنس کیا ہوتا ہے اور IRGC جو ہے وہ اس کو کس طرح لے کر چلتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں اس پہ ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انفارچونیٹ طریقے سے ان کی ایلیمنیشن ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، یہ میں بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ ان کو جس طرح کی سیکورٹی دی گئی تھی، جس طرح کی ٹاپ لیڈرشپ ایک ہی بلڈنگ میں نو بنکرز ایک ریگولر بلڈنگ کے اندر ایک میٹنگ کر رہی تھی، یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ بہت سارے چینلز، کل بھی میں تھا سارا دن چینلز پہ، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ ان کو شہادت کا شوق تھا۔ تو میں نے پھر سوال کیا کہ آیا تمام پورے ایرانیوں کو جو ان کے فالوورز تھے گلوبلی ان کو بھی تھا کہ وہ شہید ہو جائیں، ان کی شہادت کا شوق تھا یا دعا مانگ رہے تھے؟ تو یہ غلط پرسیپشن ہم کریٹ کرتے ہیں کہ ان کو شہادت کا شوق، ان کے جانے سے ویکیوم کتنا ہوا ہے، پرائز کتنی ہوئی ہے۔ تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ عام ایرانی شہری جتنی ان کی بھی لائف تھی ان کو بھی شوق تھا میں شہید ہو جاؤں۔ میرا یہ ماننا نہیں ہے، میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ آئی تھنک بریچ ہوا ہے کچھ بہت زیادہ، اور ہائر لیول پہ سیکورٹی بریچ ہوئی ہے۔ وہ تو اتنا بریچ ہے کہ جہاں پر وہ شہید ہوتے ہیں اس کمپاؤنڈ میں جو ان کی تصاویر سامنے آتی ہیں، وہ وہیں موجود کوئی شخص وہ موساد کو بھی فراہم کرتا ہے، CIA کو بھی دیتا ہے، اور وہ نیتن یاہو تک بھی چلی جاتی ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سو اٹ مینس کہ اس کمرے میں، اس دفتر میں، اس کمپاؤنڈ کے اندر ان کے ساتھ کوئی ایسا شخص موجود تھا جو ان کا اپنا نہیں تھا۔ ایبسولوٹلی آئی ایگری ود یو کہ یہ بہت کمپرومائز کوئی چھوٹے لیول پہ نہیں ہوا، کوئی ریزنیبل ڈگری آف سینیورٹی ہے یہاں، یہ کمپرومائز ہوا ہے، اور یہ لوکیشن تھی اور اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور امریکنس کو پتہ تھا اور اسرائیلیز کو پتہ تھا کہ یہ اس وقت یہاں موجود ہے۔ میں اس پہ اب مذاق والی بات، جی میں اس پہ جانے سے پہلے ایک چیز آپ سے اور اب یہاں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ نے ذکر کر دیا کہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو مذاکرات چل رہے تھے اور اس پہ عمانی فارن منسٹر نے بھی آ کر یہ کہا کہ ہم بہت کلوز ہیں کہ ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں، اور ایران نے بات مان لی ہے کہ وہ نیوکلیئر جو پروسیس ہے اس کو بالکل بند کر دیں گے اور وہ زیرو پہ چلے جائیں گے۔
اس وقت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی ایک سیف اور سیکیور انوائرمنٹ میں تھے. انہیں یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ ڈیل فائنل کی ہے, آپ کا اپروول چاہیے, اور اس اپروول کے مقصد کے لیے انہیں اس سیف انوائرمنٹ سے یا بنکر سے اس کمپاؤنڈ میں لایا گیا. اور جب وہ آئے تو سی آئی اے پہلے سے ٹریک کر رہی تھی, اور سی آئی اے نے موساد کو وہ انفارمیشن دی, اور پھر وہاں سے اٹیک ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرو ہو سکتا ہے؟ اعظم, میں نے لاسٹ بھی ان کی اسٹڈی کیا تھا کہ ان کی لوکیشن, اور میری ریسرچ کے مطابق یہ لاسٹ پوری جنگ میں جو جون میں ہوئی تھی, جون 2025 میں اس میں ہائیڈنگ میں رکھے گئے تھے سپریم لیڈر. جی. دوسری بات یہ ہے کہ بلڈنگ میں لا کر اپروول نہیں لیا جا سکتا. یہ بھی میں نہیں مانتا اس بات کو کہ اپروول کے لیے اس بلڈنگ میں لایا, تو جو اپروول کے لیے جہاں وہ ہائیڈنگ ہوئی تھی وہاں کیوں نہیں لے جایا جا سکتا؟ وہ آپ نے کاغذ ہی دکھانا ہے نا ایگریمنٹ کا, کوئی یہ تو نہیں کرنا کہ اس بلڈنگ سے کوئی تعلق ہے. تو آئی تھنک یہ مس لیڈنگ ہے میرے نظر میں. آئی کوڈ بی رانگ, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بلڈنگ میں لا کر اپروول لینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کچھ اور انہوں نے کوئی انٹینسٹی کریٹ کی ہوگی کہ ملٹری اسٹریٹجی بنانی ہے, لیڈرس کو بریف کرنا ہے, ملٹری کمانڈرس کو. ملٹری بھی دو طرح کی ہے نا ان کی. انہیں مس لیڈ تو کیا گیا ہوگا نا کہ وہ سیف انوائرمنٹ سے, سیکیور انوائرمنٹ سے اس اوپن انوائرمنٹ میں آئیں جہاں ڈائریکٹ 30 میزائل ایک ہی وقت میں ٹارگٹ کر سکتے ہیں انہیں. میں یہی طور کر رہا ہوں کہ یہ ریزن میں کنونس نہیں ہوں کہ وار اپروول لینا تھا. اپروول اس بنکر میں جا کے لے لیں. 10 لوگ, 2 لوگ, 3 لوگ وہ پیپر لے کر 4 پیجز لے کر ان سے اپروول لے لیں کہ جناب یہ ایگریمنٹ ہے, آپ ٹنل میں 300 فٹ نیچے ہیں, یہیں رہیں, ہم کاغذ لے کے آپ کا ساتھ ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں. تو اس بلڈنگ میں تو کوئی تعلق نہیں تھا نا کہ اس بلڈنگ میں آپ نے اپروول دینا ہے, تو وہ غلط ہے میرا خیال. ہم یہ جو ڈیسینٹرلائز موزیک ڈیفنس کا جو اعلان کیا گیا ہے, جس میں یہ بھی کہا گیا کہ اب آئی آر جی سی کے جو لوکل ریجنل کمانڈرز ہیں وہ آزاد ہوں گے کہ وہ خود فیصلہ کریں اور وہ اٹیک کریں. یہ کیا ہوتا ہے ڈیسینٹرلائز موزیک ڈیفنس؟ دیکھیے, پچھلی جنگ اگر آپ یاد کریں تو بالکل آن دی آن سلاٹ 37 لوگوں کو مار دیا گیا تھا. 37 لوگوں کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا تھا آن دا فرسٹ ڈے. جی. اور اس دفعہ 40 لوگوں کو کیا گیا. پچھلی دفعہ بھی جنگ کنٹینیو رہی تھی, 12 دن میزائل فائر ہوتے رہے تھے, اور سسٹین کیا تھا اسرائیل کے خلاف ایران نے. اور ابھی بھی جب پہلے دن آلموسٹ 40 لوگوں کے لیے انکلوڈنگ آیت اللہ خامنائی, تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک تھا. ایران کا جو اسٹرکچر ہے, لمٹ جو اس کا انفراسٹرکچر ہے, ہائرارکی جس کو کہیں گے ہم, وہ بہت ڈائیورسیفائڈ ہے. وہ بالکل اس طرح کا نہیں ہے کہ لیڈر ایلیمنیٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ نہیں بچے گا. آپ کا جو سوال ہے میں اس کو, ایران کی لیڈرشپ اور ہائرارکی اس طرح کی ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے, جو وار اسٹریٹجی ہے, جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے, وہ ہے سینٹرلائزڈ. جب اپروو ہو جائے تو اس کی جو ایگزیکیوشن اور مینیفیسٹیشن ہے وہ ڈی سینٹرلائز. یعنی اتنا بڑا علاقہ جو ہے وہ کہیں دنیا, اب ان کے ایران کے کسی کونے میں بھی کمانڈر بیٹھا ہے, اس کے پاس اپنا وار پلان, اپنی اسٹریٹجی, اپنے ٹارگٹس کلیئر ڈیلیور ہو چکے ہیں. اس کو میرا ماننا یہ ہے. تو وہ ویٹ نہیں کرے گا کہ تہران سے مجھے آرڈر آئے تو میں ایگزیکیوٹ کروں گا. ایگزیکٹلی, اسے پہلے سے پتہ میں نے کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ایگزیکیوشن ہو رہی ہے نا, اتنے لوگ ٹاپ ایلیمنیٹ ہوئے لیکن فائرنگ تو ہو رہی ہے. اس کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے نہ میزائل رکے نہ اٹیک رکا, اور وہ مسلسل اٹیک کیا. بلکہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو پچھلے 12 گھنٹے میں جو ایران نے میزائل تل اویو پر فائر کیے ہیں, میں ابھی یہاں اسٹوڈیو آنے سے پہلے وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ وہ تو بہت بڑی تعداد میں, اور وہ ہٹ بھی کر رہے ہیں جا کے. ایگزیکٹلی. تو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ جو لانچنگ کی کلیئرنس ان کو دے دی گئی ہوئی ہے, تو ایگزیکیوشن وہ انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. اسی لیے لیڈرشپ کو لیمنیٹ کرنا, ایک تو ان کا سکسیشن سسٹم بہت اچھا ہے کہ اگر آیت اللہ نہیں رہیں گے تو پھر نیکسٹ کون آئے گا, کیا 3 کی جوری جو ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے وہ ٹیک اوور کر لیتی ہے. پھر ان کے جو ڈوئل فورسز ہیں, جیسے ایک پاسداران انقلاب کا فورس ہے اور ایک آتش ہے جو ریگولر آرمی ہے. جو ریگولر آرمی ہے وہ انٹرنل لک آفٹر کرتی ہے, اور یہ ظاہر ہے کنسیپچولی یا اسپرچولیزم پوائنٹ آف ویو سے یا اوور آل سیکورٹی یا جیو پولیٹیکل سچویشن سے اپنے سسٹم کو سروائیو کرنے کے لیے کرتی ہے پاسداران انقلاب. تو ان کا جب ڈیسیژن ہو جاتا ہے پھر وہ ڈسمنیٹ ہو جاتا ہے ٹو دا لوکل کمانڈرز, تو لوکل کمانڈر خود ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہ میرا ماننا ہے کہ ابھی تک اسی لیے کامیاب